معزز سامعین کرام، دور بڑا پرفتن ہے اور دشمنان اسلام طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر مسلمانوں کی دل آزاری کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اس کو جلا کر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اس ملک میں بھی وقتاً فوقتاً ایسی کوششیں کی جاتی رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ووٹ بینک بنا کر ان کے جذبات سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے کہ اللہ نے ہمیں جو کتاب عطا کی اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے تئیں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء اکرام کو اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور ان انبیاء اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بک آف گائیڈنس جسے کہا جاتا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک نصاب بعض انبیاء اکرام کو عطا کیا، کتابی شکل میں عطا کیا، اور بعض کو مختصراً جسے صحیفہ کہتے ہیں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا کی۔ اور بعض انبیاء اکرام کو یہ حکم ہوا کہ جن انبیاء کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی آپ اسی کو فالو کریں اور لوگوں کو اسی کی طرف رہنمائی کریں۔ الغرض انبیاء اکرام کے ساتھ یا تو کتاب ہے وہ تھی یا صحیفے ہوتے، یہ ہے کہ جو پچھلے انبیاء اکرام پر جو کتاب نازل ہوتی اسی کی طرف اشارہ کر دیا جاتا کہ اسی کو فالو کریں۔ اب جب پچھلے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قوم کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کتاب تو انہوں نے لیا، لیکن انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ظاہری طور پر اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے من مانی اس میں تحریف کرنا شروع کر دیا، رد و بدل شروع کر دی، اور اپنے طرف سے کچھ باتیں ایڈ کرنا شروع کیا جو اپنے طبیعت میں جو بھاتی نہیں اس کو جو ہے انہوں نے نکالنا شروع کر دیا۔ الغرض رد و بدل کر کے اس کو انہوں نے مکمل طور پر جو منزل من اللہ کتاب تھی اس کو انہوں نے مکمل طور پر تحریف کر دیا، بدل کے رکھ دیا۔ اب وہ کتاب جو ہے ہو بہو وہ کتاب نہ رہی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا، تو پوری طریقے سے تبدیل ہو گئی۔ اب جب قرآن اترا اور آج تقریباً 1400 سال سے زائد گزر چکا، لیکن قربان جائیں تو اس کے جو ہے احکامات کو بدلنا تو دور کی بات، اس کے سینٹنس کو بدلنا تو دور کی بات، اس کے ورڈز کو بدلنا تو دور کی بات، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی اس کے نقطے کو بھی تبدیل نہیں کر سکا۔
آخر وجہ کیا ہے کہ پہلے جس طریقے سے 1400 سال پہلے نازل ہوا قرآن، آج بھی اسی صورت میں موجود ہے، اور گزشتہ انبیاء اکرام کے قوم نے اس کو بدل کے رکھ دیا اپنی کتابوں کو، اور یہ تبدیل نہ ہو سکی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، لہذا اس کی حفاظت بندوں کے ذمہ نہیں بلکہ خود رب نے لیا ہے۔ تو اب قیامت تک کے لیے کوئی بھی اس کا جو ہے ایک نقطے کو بھی بگاڑ نہیں سکتا، اس کے احکامات کو بدل نہیں سکتا، اس کے سینٹنس کو جو ہے حذف نہیں کر سکتا، اور جو ہے رد و بدل بھی نہیں کر سکتا۔ گزشتہ انبیاء اکرام کی قوم میں جو ہے کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری امت پر تھی، اس لیے انہوں نے اپنی طبیعت کے مطابق اس کو بدلنا شروع کیا۔ اب قرآن کی کتاب اس وقت جیسے نازل ہوئی، جیسے کتاب تھی، آج بھی ویسے ہی موجود ہے اسی صورت میں۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مختلف صورتوں میں جو ہے پتھروں میں اور چمڑوں میں لکھے ہوئے تھے، اس کو انہوں نے جمع کیا ایک جگہ، اور ہر صورت میں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی نزول کے وقت، اسی ترتیب پر جو ہے انہوں نے اس کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نسخے کو اپنا کر جو ہے کئی نسخے ترتیب دیے، اور جو ہے ہر چہار جانب جو ہے جہاں جہاں اسلام پہنچا اس کو آپ نے وہاں روانہ کر دیا۔ وہی قرآن جو ہے ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب یہ قرآن نازل تو ہوا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتداً لوگ یہ کہنے لگے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نعوذ باللہ شاعر ہیں، انہوں نے شعر و شاعری کی ہے۔ تو اب قرآن نے انہیں چیلنج کیا، اگر یہ شعر و شاعری ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے تمہارے مطابق، انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے شعر و شاعری کے مطابق ترتیب دی ہے، تو کہیں قرآن میں آیا کہ تم جو ہے اس کی مثال جو ہے 10 آیتوں کی مثال تم تیار کرو، کہیں آیا کہ ایک سورت کے مطابق جو ہے تم جو ہے اسی کی مثل تیار کرو۔ آخر میں جب کچھ نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا کہ ایک آیت کے برابر تو لاؤ کم سے کم۔ سب جڑ گئے، ایسا نہیں کہ جو ہے انہوں نے ٹرائی نہیں کیا، بلکہ بہت بڑے فصحاء بلغاء جو ہے عرب میں موجود تھے، سب نے بیٹھ کے ٹرائی کیا، اور بنانے کے بعد دوسرا جو عربی فصیح و بلیغ شاعر ہوتا وہ اس کو کاٹ کے رکھ دیتا، تیرے اس میں دم نہیں ہے، تیسرا بناتا، چوتھا اس کو کاٹ کے رکھ دیتا، یہ جو ہے اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا اس کے مقابلے میں تیرے کلام کی کوئی حیثیت نہیں۔ الغرض یہاں تک کہ شعراء کا امام الشعراء اس وقت کہا جاتا ہے، اس کا نام تھا لبید۔ 7 بہت بڑے شاعر عرب میں ہوئے، اور آج بھی جو ہے ان کے جو ہے شعر و شاعری 7 معلقہ کر کے کتاب جو ہے عالم کورس میں بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کو جمع کیا گیا، اور ان 7 شعراء کے جو ہے شعر و شاعری کو کعبہ معظمہ میں لکھ کر لٹکا گیا تھا۔ اور اس دور کا یہ معمول تھا، لوگوں میں رواج تھا کہ جس کا شعر سب سے اچھا ہوتا، سب پر بھاری ہوتا، تو وہ جو ہے اس کو جو ہے کپڑے میں لکھتے، سونے کے حروف سے لکھتے اس کو، پھر جو ہے بہت خوبصورت انداز میں لکھ کر اس کو جو ہے خانہ کعبہ میں اس کو لٹکا دیا کرتے۔ اب لبید ان کا اتنا بڑا امام الشعراء، اس کا حال یہ تھا، اکاس کے جو مارکیٹ بازار لگتا تھا، تو وہاں جو ہے سارے بڑے بڑے عرب کے شعراء جمع ہوتے اور اپنی شعر و شاعری کرتے، اور پھر جو اس میں جو ہے کمال درجے کا شاعر ہوتا اس کو چن کر جو ہے کعبہ معظمہ میں اس کو آویزہ کرتے، لٹکا دیتے۔ اور لبید جو ہے اتنا بڑا شاعر تھا کہ اس نے اکاس کے مقام پر ایسے شعر و شاعری کی کہ عرب کے تمام جتنے بڑے بڑے شعراء تھے اس کے شعر و شاعری کو سن کر اس کے سامنے انہوں نے سجدہ کیا۔ اب آپ سوچیں کتنا بڑا شاعر تھا، اس کے سامنے بڑے بڑے شعراء نے یعنی سر خم تسلیم کر لیا۔ اب اس نے ایک شعر لکھا، لکھنے کے بعد جو ہے اس کو خانہ کعبہ میں اس نے لٹکا دیا۔ چند دن بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کے جو شاعری جہاں لکھی تھی اس کے بازو میں کسی اور نے کچھ لکھ کے لٹکایا ہے۔ اسے تعجب ہوا کہ میں تو ملک الشعراء ہوں، امام الشعراء ہوں، اور کس کی یہ جرات ہوئی کہ میرے شعر و شاعری کے بازو میں ہی جو ہے بغل میں کسی نے لٹکا دیا، کسی کو جو ہے اتنی جرات ہوئی ہے۔ تو قریب گیا، دیکھوں تو کیا لکھا ہے، میرے مقابلے کے لیے آیا ہے،
جب اس نے پڑھا تو برجستہ کہہ اٹھا کہ یہ کسی جو ہے دنیا کے کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ خالق انسان کا کلام ہے۔ جو ہی اسے پتا چلا یہ کوئی اور کلام نہیں ہے بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا جو ہے ایک حصہ ہے، غالباً جو ہے سورۃ الکوثر کا ایک حصہ، ایک سورت لکھی گئی ہے، فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مسلمان ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور کے بھی بڑے بڑے شعراء بھی جو ہے جو کمال درجے کی شعر و شاعری کرتے تھے، ان کا کلام کمال درجے کا ہوتا تھا، انہوں نے بھی جب قرآن کریم کی آیتوں کو سنا تو انہوں نے بھی جو ہے سر خم تسلیم کر لیا، یہاں تک کہ اس کا اثر اس دور میں بھی تھا، آج کے دور میں بھی ہے، کوئی بنا نہیں سکا۔ علامہ طنطاوی جو شیخ الازہر رہ چکے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، بھی حال ہی میں جو ہے ان کا وصال ہوا ہے، تو انہوں نے الجواہر فی تفسیر القرآن لکھا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اپنے ایک دوست کا واقعہ جو عربی میں بہت بڑا ماہر تھا، وہ جو ہے جرمنی گیا، چونکہ جو ہے وہاں کے لوگوں کو بھی کچھ جو ہے پروفیسرز تھے جنہیں عربی میں مہارت حاصل تھی، تو ان سے ملاقات کی تو ان پروفیسرز نے کہا کہ ہم بھی جو ہے کمال درجے کا عربی جانتے ہیں، اور تمہارا کیا کہنا ہے قرآن کے بارے میں؟ کیا قرآن واقعتاً عربیت کے لحاظ سے، فصیح و بلیغ ہونے کے لحاظ سے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے کیا معجزہ ہے؟ تمہارا بھی یہی نظریہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نظریہ کیا، میرا تو اس پر ایمان ہے، ایمان ہے اس پر۔ اب انہوں نے کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ معجزہ ہے، میرا اس پر ایمان ہے، چلو ابھی اس کو جانچ لیتے ہیں، تم بھی عربی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، قرآن بھی جو ہے عربی میں نازل ہوا، چلو ہم جو ہے اپنا بھی جائزہ لے لیتے ہیں قرآن کے مقابلے میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صرف جہنم کے تعلق سے ایک ایک دو دو آیت جو ہے تم بنا لو، سینٹنس بنا لو، تم جو ہے اپنی فصاحت و بلاغت کو اس میں ڈال دو، اور ڈالنے کے بعد جو ہے کچھ تیار کر کے ہم آپس میں پیش کرتے ہیں۔ سب نے ٹرائی کیا، ایک ایک جملہ سینٹنس بنانا شروع کیا، بنانے کے بعد اب انہوں نے جو علامہ طنطاوی کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ اور کچھ ٹرائی کر لو جتنا ہو سکے۔ انہوں نے کہا ہم نے ساری عربیت جو ہمارے اندر تھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے، سینٹنس تیار کر لیا ہے۔ اب انہوں نے فرمایا تم نے اپنا تو جہنم کے تعلق سے تیار کر لیا ہے، اب میں قرآن کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم موازنہ کرنا کہ تمہاری عربی کیسی ہے اور قرآن کا معجزہ کیسا ہے۔ اس کو کہنے کے بعد انہوں نے جو ہے قرآن کی ایک آیت انہوں نے ان کے سامنے پیش کیا، وہ آیت تھی وَنَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ۔ اتنا سننا تھا، وہ اپنے جو ہے انہوں نے اپنے اس پہ ہاتھ مار کر انہوں نے کہا یقیناً قرآن کی عربی ایسی ہے، یقیناً معجزہ ہے، اور ہم سب مل کے بھی کوشش کریں تو ہم جو ہے جہنم کے تعلق سے ایک آیت بھی بنا نہیں سکے۔ تو اس دور میں ماضی قریب میں بھی جو ہے لوگوں نے کوشش کی تو اس کو بنا نہیں سکے۔ وہی اثرات جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آج اس وقت بھی وہ معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، اور کل بھی لوگوں نے اس کو رد و بدل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئے، اور قیامت تک کے لیے کوئی بھی کوشش کرے گا وہ ناکام ہوں گے۔ امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ حجر کی آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں خلیفہ مامون کے پاس جو ہے ایک یہودی آیا، بہت اچھی عربی بولتا تھا، اس نے ایک تقریر کی جس پر مامون بہت متاثر ہوا، تو مامون نے سوچا اس کو اسلام کی دعوت دے دیتا ہوں، اگر یہ اسلام میں آئے گا تو جو ہے اسے اچھا کام لیا جا سکتا ہے۔ جب وہ جانے لگا تو مامون رشید نے کہا کہ میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں، اسلام کو قبول کر لو، ہر لحاظ سے جو ہے تمہیں جو ہے میں مالا مال کر دوں گا، تمہارا خیال کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو تبدیل نہیں کر سکتا، وہ چلا گیا۔ لیکن ایک سال کے بعد وہ دوبارہ اسلامی ڈریس پہ آیا۔ مامون کو چونکہ شوق تھا، سارے علمی انداز میں جو علماء ہوتے ہیں ان کو جمع کرتا، بحث و مباحثہ کرتا، شعر و شاعری کرتا، سب کو جو ہے فصیح و بلیغ جو ہوتے علماء میں ان کو تقریر کرنے کے لیے کہتا، اور یہ ڈیبیٹ کرواتا رہتا۔ تو اب جو ہے اس میں دوسرے سال وہ بھی آیا اور اس نے جو ہے فقہ پہ جو ہے بہترین تقریر کی۔ مامون پھر متاثر ہوا اور دیکھا کہ یہ تو اسلام کی باتیں کر رہا ہے، ظاہراً مسلمان لگ رہا ہے۔ اب جب پروگرام ختم ہوا وہ یہودی جانے لگا تو پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟
مامون نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں. کیا تم وہی ہو جو لاسٹ ایئر آئے تھے، یہودی تھے، تو اب مسلمان بنے، تو سبب کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں آپ نے پیشکش تو کی تھی لیکن میں نے انکار کیا تھا، لیکن اب میں دل سے مسلمان ہو چکا ہوں. اب اس کی وجہ بھی سن لو. وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر جب تمہارے یہاں سے میں گیا، تم نے چونکہ اسلام پر مجھ پر پیش کی تھی، تو میں نے سوچا 3 مذاہب میرے سامنے ہیں، اسلام بھی ہے اور جو ہے عیسائی مذہب بھی ہے، یہودی مذہب بھی ہے، تینوں کی جو ہے میں کچھ ریسرچ کر لیتا ہوں، کچھ اپنے انداز میں تحقیق کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں جو ہے سوچوں گا کہ کون سے مذہب قبول کرنا ہے. لہذا اس کے بعد سے میں چونکہ بہترین کاتب تھا، پہلے میں نے انجیل کا نسخہ 3 نسخے لکھا اور اس نسخے میں انجیل کا جو ایکچول جو اسکرپٹ تھا اس کو رد و بدل کر دیا، آگے پیچھے کر دیا، کچھ کو حذف کر دیا، کچھ کو میں اپنے طرف سے ایڈ کر دیا، اور 3 نسخے تیار کر کے میں جو ہے چرچ پہ گیا اور اسے جو ہے بیچا. لوگوں نے قبول کر لیا. میں کئی دن وہاں رہا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لوگ قبول کر لیے، چلے گئے. پھر میں نے جو ہے توریت کے 3 نسخے تیار کیے، اس میں بھی جو ہے ایکچول جو اسکرپٹ تھا اس کو میں نے رد و بدل کر دیا اور کچھ تحریف، کچھ گھٹا دیا، کچھ بڑھا دیا، سب کر کے خوبصورت بہترین انداز میں 3 نسخے لے کر ان کے جو ہے عبادت خانوں میں گیا اور وہاں جو ہے میں نے اس کو بیچا. بیچنے کے بعد وہاں ٹھہرا رہا کئی دن تک، لوگ خرید کے لے گئے، کوئی واپس میرے پاس نہیں آیا. پھر اس کے بعد میں نے جو ہے قرآن کے 3 نسخے تیار کیے اور اس میں بھی یہی کیا، ایکچول جو اسکرپٹ تھا قرآن کا اس میں بھی رد و بدل شروع سے ہی کر دیا اور جو ہے اپنے طرف سے عربی میں ایڈ کر دیا، کر کے جو ہے 3 نسخے ایک جامع مسجد کے باہر گیا ملک شام میں، اور پھر جو ہے وہاں جو ہے مسلمانوں کو بیچنا شروع کیا. جو ہی میں نے کسی کو دیا اس نے لیا، لینے کے بعد اس کو پڑھنا شروع کیا، دوسرے آدمی کو دیا اس نے بھی پڑھنا شروع کیا، تیسرے آدمی کو دیا اس نے پڑھنا شروع کیا. اب بجائے مجھے پیسہ دینے کی وہ لوگ مجھے مارنے پیٹنے لگے. میں نے پوچھا، میں بہت ہی بڑا خوش خط آدمی ہوں اور جو ہے میں نے بہت اچھے انداز میں اس کو سنوارا ہے، کیا تمہیں جو ہے میرا لکھنا پسند نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا لکھنے کی بات ہی نہیں، اس لیے کہ تم نے ہمارے قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، تم نے جو ہے ہماری آیتوں کو جو ہے قرآن کی آیتوں کو رد و بدل کر کے ہیر پھیر کر کے ادھر سے ادھر کر دیا ہے. لہذا ایسا جو ہے ہمارے لیے کبھی برداشت نہیں ہے. ہمارا جو اسکرپٹ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قیامت تک رہے گا. تم جب بھی بدلنے کی کوشش کرو گے، جو ہمارے دلوں میں اللہ نے قرآن اتارا ہے وہ دل بول اٹھے گا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تم نے کہاں رد و بدل کیا ہے. ہر ایک کی جگہ جو ہے ہماری انگلی جو ہے رکھتی جو ہے وہاں رکھتے ہوئے ہم نظر آئیں گے. لہذا تمہاری اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ ہمارے قرآن کو تم بدل سکو. وہ یہودی کہتا ہے اسی وقت میں نے تہیہ کر لیا کہ عیسائیوں کی کتاب کو بھی تبدیل کر کے دیکھ لیا، لوگوں نے اس نسخے کو قبول کر لیا، یہودیوں کے نسخے کو بھی میں نے تبدیل کر لیا، انہوں نے جیسے دیا تھا ویسے قبول کر لیا. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے اسلام میں کہ جس کو ذرہ برابر بھی تبدیل کرو کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے بارے میں اس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے کہ صحیح معنوں میں یہ قرآن ہے اور تم نے جو کیا غلط ہے. تو میں سمجھ گیا سچا مذہب یہی ہے. اسی وقت جو ہے میں تائب ہو کر اسلام کو میں نے قبول کر لیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے زمانے میں اس کی کوشش کی گئی، رد و بدل کی، لیکن چونکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور جو ہے اسی نے اس کو نازل کیا ہے. تو جو ہے نہ ہی اس کے اسکرپٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے احکامات کو چینج کیا جا سکتا ہے. لیکن ہر زمانے میں یہ کوشش کی گئی اور مسلمانوں کو جو ہے ابھرنے کے لیے آج بھی جو ہے UCC کی شکل میں جو ہے کبھی جو ہے اس کو تبدیل، احکامات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی جو ہے سویڈن جیسے ملک میں جو ہے ایک آدمی جو ہے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے جو ہے قرآن کو جلاتا ہوا نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تمہیں قرآن سے خوف اتنا کیوں ہے کہ تم جو ہے اس کو جلانے پہ اتر آئے ہو؟ تمہیں اسلام سے اتنا خوف کیوں ہے اس کی مخالفت پر اتر آ رہے ہو؟ تمہیں اسلام کے جو ہے احکامات سے اتنا خوف کیوں ہے کہ تم جو ہے اس کے احکامات کو جو ہے شادی کے، طلاق کے، اس کے مسئلے کو بدلنے پہ مجبور ہو؟ تو بات یہ سمجھ میں آئی تمہیں اگر کسی چیز سے خوف ہے کسی اور مذہب سے نہیں بلکہ اسلام مذہب سے خوف ہے. اس لیے کہ اگر بندہ جو ہے
اسلام قرآن پڑھ لیتا ہے مخالف بھی، اگر سچے دل سے پڑھ لے تو یقیناً قرآن اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ اور جو ہے قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے، اگر اسے دنیا میں نافذ کیا جائے تو امن و سکون جو ہے پوری دنیا میں وہ قائم ہو سکتی ہے۔ وہ واحد تنہا کتاب و قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ دیکھیں، انہوں نے قرآن و حدیث جو ہے شریعت کے احکام کو نافذ کر دیا، اور سکون کا عالم یہ ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیت المال میں مال موجود ہے؟ کہا ہاں بھرا ہوا ہے۔ پوچھا بھرا ہوا کیوں ہے؟ جو یتیم ہیں انہیں دے دو۔ اب وزیر نے کہا یتیم کو دے دیا، پورا ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کوئی غریب مسکین ہوگا اس کو دے دو۔ کہا یتیم مسکین کو بھی دے چکے۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی بچی ہوگی جو شادی ہونے والی ہوگی، ضرورت ہوگی، اس کو دے دو۔ کہا کہ ہم نے لسٹ بنائی ہے، اس لسٹ میں جتنی لڑکیاں تھیں ان کے ماں باپ کو تو ہم نے مال پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسے ہوں گے بوڑھے ماں باپ جن کے بچے نہیں ہوں گے، دیکھ ریکھ کرنے والے نہیں ہوں گے، ان کو مال جو ہے دے دو، مالا مال کر دو۔ انہوں نے کہا وہ لسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ان کو بھی مال و دولت سے ہم نے نواز دیا ہے۔ الغرض جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے اور ان کے وزراء کہتے رہے کہ ہر ایک کو دے دیا ہے، اب کوئی ایسا نہیں کہ جس کی یہ جرات ہو کہ دوسرے سے مانگ سکے، اس لیے کہ وہ خود مالا مال ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اور دے دو تاکہ لوگ مالا مال ہو جائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو نافذ کیا، ہر ایک جو ہے پرسکون زندگی گزارنے لگا۔ تو لوگ جو ہے غلط نظریہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک ٹیررزم کا درس دیتا ہے، قرآن نعوذ باللہ من ذالک سکون کو جو ہے لوگوں کی غارت کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی کتاب نہیں ہے، قرآن یقیناً گائیڈنس کی کتاب ہے، قرآن یقیناً فساد کو ختم کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن جو ہے اگر اس بندہ اس پر عمل کر لے زندگی میں پرسکون جو ہے داخل کرنے والی کتاب ہے۔ یہ جو ہے زندگی میں نہیں پوری کمیونٹی میں جو ہے امن و سکون جو ہے پیدا کرنے کا قرآن جو ہے سبب ہے۔ اس پر آدمی اگر عمل کرے تو یقیناً اس سے بڑھ کر سکون دینے والی کتاب کوئی بھی نہیں۔ تو لہذا اب UCC کی صورت میں جو ہے لوگ جو ہے اس کو بدلنے کی، اس کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اور لوگ جو ہے آزادی کے ساتھ، چونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہندوستان کا ہمیں اجازت بھی دیتا ہے، یہ قانون موجود ہے کہ ہر طبقہ ہر مذہب جو ہے اپنے مذہبی کتاب کے لحاظ سے وہ اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے، معاملات طے کر سکتا ہے، یہ آزادی دی ہے۔ لیکن چونکہ 2024 کا ووٹ، یہ الیکشن قریب ہے، تب کوئی نہ کوئی مدعا چاہیے۔ تو اب جو ہے اس مدعا کے لیے کبھی 3 طلاق لایا جاتا ہے، کبھی جو ہے UCC یعنی کامن سول کوڈ جسے کہتے ہیں، اس کو لاگو کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ ہے کیا کامن سول کوڈ؟ عموماً ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے بقرعید کے گوشت کھانے میں مصروف ہوں اور جو ہے ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، چونکہ ہم خواب غفلت میں ہیں، اور جو ہے بقرعید کے اسی گوشت میں ہم مست ہیں۔ خدا را آنکھ کھولو، کیا ہو رہا ہے یہ سمجھو، یہ کس پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ طلاق کا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جو ہے حلالے کا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ عورت جو ہے عدت گزارتی ہے کہ ایک جو ہے طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ اگر اسی شوہر کے پاس دوبارہ آنا چاہتی ہے، عدت گزارے گی، حلالہ کرے گی، پھر جو ہے اسی شوہر کے پاس آنے کی۔ قرآن نے جو ہے اس کے تعلق سے قانون بنایا۔ وراثت کا مسئلہ ہے، مرد کو جہاں فل دیا جاتا ہے عورت کو آدھا دیا جاتا ہے، اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن چونکہ قرآن نے قانون بنا دیا اور اس میں بہت ساری حکمتیں، ایسے ہی 13 سے 14 مسائل ایسے ہیں جس کو انہوں نے جو ہے پروپیگنڈا کیا ہے اور اسی کو جو ہے کامن سول کوڈ میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یعنی اب ایسا ہوگا کہ طلاق دینے کے بعد عورت کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کے قانون کے مطابق۔ دوسرے دن، پہلے دن طلاق، دوسرے دن جس سے چاہے شادی کر لے، یہ ہے کہ اسی کے ساتھ رہ لے، اور اسی طریقے سے حلالے کا مسئلہ بھی ختم کر دیں گے۔ الغرض بہت سارے قرآن کے جو احکامات ہیں، اور جیسے قرآن میں یہ ہے کہ آدمی چاہے تو 1 2 3 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے اندر جو ہے جسمانی طاقت بھی ہو اور فائنانشلی وہ مضبوط ہو، وہ عدل کر سکتا ہو، اس کے لیے ایک بات
دوسری شادی کی گنجائش ہے، ورنہ اس کے لیے بھی جائز دوسری شادی کی گنجائش نہیں ہے، یہ جو ہے قید کے ساتھ ہے۔ اب جو ہے اس پہ بھی جو ہے قرآن کے حکم پر بھی پابندی لگانے کے چکر میں کہ آدمی ایک کے بعد دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ الغرض 13 سے 14 مسائل ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی جو ہے لا آف شریعہ پہ لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی جو بالکل جاہل جٹ ہو، آپ بتائیں قرآن کو کبھی اس نے جو ہے ایک حرف بھی نہ پڑھا ہو، جب اسے پتا چل جائے سویڈن میں کسی کمینے نے جو ہے گدھے نے قرآن کے اوراق کو جلایا ہے، کیا اس کا کلیجہ پھٹے گا؟ نہیں۔ اگرچہ کبھی قرآن نہ دیکھا ہو، لیکن اس شخص کے دل میں بھی قرآن کی عظمت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے اسی عظمت کو نکالنے کے لیے قرآن کے قوانین پر جو ہے اس پر جو ہے قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا ایسی صورت میں آپ کو جو ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور خواب غفلت میں بھی رہنا نہیں ہے، بلکہ جذباتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی جذباتی ہو، کسی کی نعوذ باللہ من ذالک کسی کی پراپرٹی کو جلا دیا اور کسی کا نقصان کر دیا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے گورنمنٹ کے پراپرٹی کو آپ جو ہے نقصان پہنچاؤ یا کسی کو جو ہے روڈ جام کرو، اس کی کسی کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ ہاں، آپ پرسکون ماحول میں اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کیجئے، اور جو ہے کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اس کے تعلق سے آپ احتجاج کر سکتے ہیں کہ ای میل کر کے بہت ساری صورتیں ہیں آپ کو بتائی جائے گی کہ اس صورت میں جو ہے آپ جو ہے اس طریقے سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اویئرنیس بہت ضروری ہے، آپ جاگیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوم کو جو ہے بلندی عطا کرتا ہے، وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کبھی جو ہے اسی کی وجہ سے، اسی کی نہ قدری کی وجہ سے اور اس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے قوم کو جو ہے نچلی سطح پر اللہ تبارک و تعالیٰ گرا دیتا ہے، اور بلندی بھی جو ہے اسی کی وجہ سے ہے، اور اگر اس پر جو ہے آنچ آنے دیا تو تباہی بھی جو ہے اسی کی وجہ سے ہوگی۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ تم میں خوشخبری ہو، قرآن کا جو ہے ایک سرا یہ جو ہے اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور دوسرا سرا اے امت تمہارے ہاتھ میں ہے، تو تمہارا تعلق جو ہے اس کے ذریعے اللہ تک ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لن تہلکو ولن تدلو بعدہ ابدا، کہ تم اگر جو ہے اس کو تھامے رہو گے نہ ہی تم ہلاک ہوگے اور نہ ہی تم گمراہ ہوگے، اور جو ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ عزت سے نوازے۔ تو شرط کیا ہے؟ اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، اس کو جو ہے گلے سے لگانا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اور جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے خصوصاً اس کا پیغام یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ جب عمل کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تہلکو بعدہ ابدا، کہ تم ہرگز اس کے بعد ہلاک نہیں کیے جاؤ گے۔ آج جو ہے پوری دنیا میں جو ہے ہماری کیا بولتے ہیں اوستھا جو ہے، اور جو ہے ہماری حالت جو ہے ہلاکت کے دہانے پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے یہی ہے کہ قرآن کو جو ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے، تلاوت بھی چھوڑ دی ہے، اور جو ہے اس پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ جن گھروں میں قرآن جو ہے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس کو اٹھا کے جو ہے ڈسٹ اس کے صاف کریں، کبھی اس کو پڑھیں۔ اور جو ہے بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک قرآن بوجھ لگنے لگتا ہے، فوراً امام صاحب مؤذن صاحب سے کانٹیکٹ کرنے لگتے ہیں، کوئی صورت ہے کہ اس کو آپ جو ہے مسجد میں رکھ لو۔ اللہ اکبر! آپ خود سوچے، جو قوم جو ہے قرآن کو بھی برداشت نہ کر سکے، کیا وہ قوم جو ہے ابھر کر جو ہے بلندی تک پہنچ سکتی ہے؟ نہیں۔ تو خدا را آپ جو ہے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے، قرآن کو اپنائیے، تو کسی کی جرات نہیں ہے کہ UCC جیسے قانون کو آپ پر لاگو کر سکے، آپ کی زندگی کو اجیرن بنا سکے۔ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، رسول اللہ نے یہ کہہ دیا اس کو تھام لو، اور جو ہے تمہاری جو ہے بلندی اسی کی وجہ سے ہے۔ رب نے تو فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، کسی کی جرات نہیں کہ اللہ کے جو ہے کلمات میں جو ہے کوئی تبدیل کر سکے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے
خود بھی جو ہے اویئر رہیں اس تعلق سے، اور دوسروں کے بھی اس اویئرنیس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور پرسکون رہیں، اور سکون کی عالم میں آپ احتجاج کریں، اور جو ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔